ناگن خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے ناگن۔ مہینے میں ایک آدھ مبارک دن ایسا ہوتا ہے جب بلا ارادہ صبح سویرے میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب کبھی بھی ایسا سانہ درپیش آتا ہے تو بندہ سیر کو ضرور جاتا ہے۔ ٹانگوں کو زیادہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ رانی کا باغ مکان کے برابر ہے، سیدھا وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ باغ پر بہار ہوتی ہے، مالی پھولوں کو پانی دیتے ہیں۔ تالاب میں مرغابیاں کنول کے پھول کے درمیان تیرتی ہوتی ہیں۔ کوئل کی کوک کے ساتھ شیر کی دہاڑنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ بندروں کے پنجرے کے سامنے بعض لوگ کھڑے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہیں۔ رانی کے باغ میں بھانت بھانت کے جانور اور انسان ملتے ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن وہاں میں نے آج تک کسی کو اقبال مرحوم کے اشعار گاتے ہوئے کبھی نہ سنا تھا۔ اس صبح کو جب میری کان میں آواز آئی، میں جو روئے قبلہ ہوا کھڑا، تو حرم سے آنے لگی صدا، تو مجھ کو پہلے تو تعجب ہوا اور پھر غصہ آیا کہ یہ شخص آخر کیوں شعر کو غلط پڑھ کر مرحوم شاعر کے روح کو تکلیف دے رہا ہے۔ آواز کی سمت گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ باغ کے ایک کونے میں ایک شخص تنہا بینچ پر بیٹھا مزے لے کر یہ مصرعہ دہرا رہا ہے: میں جو روئے قبلہ ہوا تو کھڑا، تو حرم سے آنے لگی صدا۔ گانے والے کی وضاحت کافی دلچسپ تھی۔ حسین تو نہیں مگر بدصورت بھی نہیں تھا۔ عمر کوئی 30 برس کی ہوگی، داڑھی مونڈ منڈھا ہوئے، دوہرا بدن، صحت بہت اچھا اور چہرے پر خون کی سرخی، جس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ممبئی میں ایرانی ہوٹلوں کا کھانا کھانے کا زیادہ اتفاق نہیں ہوا۔ میں نے ایک افسانہ نگار کی تجسس نگاہ سے اس پر ڈالی اور دماغ میں اس کا پورا حلیہ محفوظ کر لیا۔ شکل صورت کے مطالعے کے بعد اس کے لباس پر نظر کی تو دیکھا کہ ایک قیمتی کپڑے کے سوت میں ملبوس ہے، مگر کوٹ اور پتلون کی ساخت صاف بتا رہی تھی کہ گاؤں نہیں تو کسی قصبے کے درزی کے ہاتھ کی سلائی ہے۔ باوجود سخت گرمی ہونے کے واسکٹ بھی زیب تن تھی، جس کے جیب میں سے ایک چاندنی کی موٹی کڑی کی زنجیر نمودار تھی۔ سر پر ذرا پرانی وضع کا ہیڈ تھا اور قریب ہی چھتری اور برساتی رکھی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ حفظ ما تقدم کے خیال سے یہ سب سامان ساتھ لے گیا تھا۔ اچھا، میں دل میں یہ فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ یہ شخص یو پی یا پنجاب کے کسی چھوٹے سے قصبے کا رہا ہے جو ممبئی کی سیر کو آیا ہے، کہ ان حضرات نے پھر میں جو روئے قبلہ ہوا کھڑا، تو حرم سے آنے لگی صدا کا نعرہ لگانے شروع کر دیا، تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اور جیسے ہی وہ سانس لینے کے لیے رکا کہ میں نے معاف کیجیے گا کہہ کر دخل اور معقولات شروع کی۔ معاف کیجیے گا مگر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ یہ مصرعہ غلط پڑھ رہے ہیں۔
اصل میں اقبال مرحوم نے لکھا تھا، کبھی کعبہ رو کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ شخص مجھ کو ڈانٹ دے گا کہ تم کون یہ اعتراض کرنے والے، مگر اس نے ملائمت سے جواب دیا، شکریہ، مگر مجھے تو اس طرح یاد ہے، اور پھر مسکرا کر، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے میں غلط مصرع پڑھ رہا ہوں؟ میرا مکان قریب ہے، آپ وہاں چلیے تو میں آپ کو بانگ درا میں دکھا سکتا ہوں۔ امید کے خلاف وہ فوراً ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ راستہ میں باتیں کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ اردو انگریزی سے ادب سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے کہاں تعلیم پائی ہے؟ تو اس نے بلا تکلف جواب دیا، واقعہ یہ ہے کہ میں نے کسی کالج یا یونیورسٹی میں نہیں پڑھا۔ میری والدہ مجھے دور بھیجتے ہوئے گھبراتی تھی۔ انہوں نے گھر پر استاد رکھ کر ملیح آباد میں تعلیم دلائی، اور پھر طفلانہ سادگی کے ساتھ آپ نے ملیح آباد کا نام سنا ہوگا۔ وہاں کا سفید آم بہت مشہور ہے۔ میں نے کہا، بس قسمت ہے وہ شخص جس نے ملیح آباد کے سفید آم نہیں دکھائے، اور میں تو خود کو قسمت لوگوں میں شمار کرتا ہوں۔ اے خسد، آپ میرے باغ کی سفیدی آم کھائیں تو سفیدے کو بھول جائیں۔ تمام ہندوستان میں صرف میں نے سفیدے میں فجری کی قلم لگا کر سفیدی آم نکالے ہیں۔ اگر ممکن ہوا تو میں آپ کو اگلی فصل میں 2-4 ٹوکری بھجوا دوں گا، پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سفیدی میں آپ کو اس کی باتوں میں عجیب بے تکلفی اور بھولا پن تھا۔ ممبئی جیسے تجارتی شہر میں جہاں ہر شخص چاپلوسی سے دوسروں کا روپیہ اٹھانا چاہتا ہے، ایسے لوگ کم ملتے ہیں۔ تو آپ آموں کی کاشت کرتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ جی ہاں، جب سے زرعی پیداوار کی قیمتیں اتنی گھٹ گئی ہیں، کھیتی میں کوئی منافع نہیں رہا۔ ہاں، 2-4 آم کے باغ ہیں جن سے کچھ گزارے کی صورت ہو جاتی ہے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے ہم مکان پہنچ گئے۔ میں نے اپنے ملازم سے چائے بنانے کو کہا، اور کتابوں کی الماری میں سے بانگ درا کا نکال کر اپنے دعویٰ کی تصدیق کر دی کہ اصل مصرع کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا ہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ خسیانہ سا ہو گیا اور کہنے لگا، معاف کیجیے گا، میری جہالت کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے دوسری باتیں شروع کر دیں۔ 4 آنے پر ہم دونوں آرام سے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ وہ اس قدر صاف گو واضح ہوا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اس کے متعلق بہت سی باتیں معلوم ہو گئی تھیں۔ اس کا نام شکور تھا۔ والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ گھر کی جائیداد کافی تھی، اس لیے معاش کی فکر نہ تھی۔ خاندان میں 2 ہی فرد تھے، وہ اور اس کی والدہ، جن کے بیٹے سے ان کو اس قدر محبت تھی کہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ اس لیے اسکول یا کالج میں بھی پڑھنے بھیجا، بلکہ گاؤں میں ہی گھر پر استاد رکھ کر بیٹے کو مکمل تعلیم دیا۔ کہاں گئے؟ اسکول یا کالج میں پڑھنے نہ بھیجا، بلکہ گاؤں میں ہی گھر پر استاد رکھ کر بیٹے کو مکمل تعلیم دلائی۔ یہی وجہ تھی کہ خوشگوار کا مطالعہ وسیع تھا۔ یہی وجہ تھی کہ
گوش کور کا گو شکور کا مطالعہ وسیع تھا، وہ عام واقفیت میں کافی تھی، مگر اس پر وہ ظاہری رنگ وہ درد دغن نہ تھا جو کالج میں پڑھتا ہے۔ پہلی دفعہ اس کی والدہ نے اپنے لمبے سفر کی اجازت دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ممبئی جیسے مصروف اور تیز رو شہر میں آ کر کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ آپ کی کتابیں دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا، اور الماری کے قریب جا کر غور سے کتابوں کے نام پڑھنے شروع کر دیے۔ ایک الماری کے اوپر کے خانے میں میرا نیا ناول ناگن بھی رکھا تھا۔ اس نے جلدی وہاں سے نکال کر کہا، خوب ناول ہے، کیا آپ کو بھی پسند ہے؟ کوئی خاص خوبی تو مجھے نہیں نظر آتی۔ میں نے تکلفاً کہا، تو میں نے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو کیوں پسند نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ خود میرا لکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر اس نے از سر حد مسرت کا اظہار کیا۔ آہا، تو سلیم صحافی کے نام سے آپ ہی ناول اور کہانیاں لکھتے ہیں؟ آپ سے ملنے کا تو بڑا شوق تھا۔ سوال کرنے پر معلوم ہوا کہ ہر ماہ مختلف کتب فروشوں سے تمام نئی مطبوعات، رسائل وغیرہ منگوا کر پڑھتا رہتا ہے۔ ادبی رسائل وغیرہ میں ناگن کا کافی چرچا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی سال ہاتھوں ہاتھ ایڈیشن فروخت ہو گئے تھے، اس لیے کہ کچھ تعجب نہ تھا کہ اس کے پاس بھی یہ ناول پہنچ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، گویا کوئی سوال کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ پھر بولا، آپ سے اس ناول کے متعلق ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ شوق سے میں نے یقین دلایا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اس میں آپ نے ناگن یا اوشا رانی کا کریکٹر کا جو پیش کیا ہے وہ ہندوستانی ٹاکیز کی زرینہ کو پیش کیا ہے، وہ ہندوستان ایکٹرز کی اسٹار زرینہ کو پیش نظر رکھ کر لکھا ہے؟ مجھے اقرار کرنا پڑا۔ دراصل ناگن چربا تھا زرینہ کی زندگی کا، جس میں نے ایک کامیاب اور چالاک فلم ایکٹرس کے کردار کو پیش کیا تھا۔ زرینہ ان عورتوں میں سے تھی جن کی زندگی کا مقصد ایک ناگن کی طرح اپنے حسن سے لوگوں کو فریفتہ کر کے ان کو ڈسنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں وہ سچی محبت کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتی تھی، مگر وہ حسین تھی، از حد حسین۔ وہ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا گر جانتی تھی۔ پروانوں کی طرح لوگ اس کے ارد گرد رہتے تھے، لیکن ان سے کبھی کسی سے محبت نہ کی تھی، مگر پھر بھی اس عشاق کی بھیڑ بھاڑ کبھی کم نہ ہوئی تھی۔ جو اس کے جال میں ایک دفعہ پھنس گیا وہ کبھی نہ نکل سکا۔ اس ناگن کے کانٹے کا کوئی منتر ہی نہ تھا۔ یہی سب میں نے اپنے ناول میں لکھا، اور میرے دوستوں کی رائے تھی کہ یہ وہ ایک کامیاب فلمی تصویر تھی جس میں زرینہ کے تمام خد و خال نمایاں تھے۔ کمال تو یہ تھا کہ خود زرینہ کو اقرار تھا کہ جس دن ناگن شائع ہو کر پہلی بار بازار میں آئی، اس نے اگلے ہی دن اس نے مجھے ٹیلی فون کیا تھا۔ آپ کے ناول پر مبارکباد دیتی ہوں۔ مجھے ایک چھوٹی سی غلطی آپ نے کی ہے۔ میرا پسندیدہ رنگ فیروزی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ آپ کے ناول پر مبارکباد دیتی ہوں، مگر ایک چھوٹی سی غلطی آپ نے کی ہے۔ میرا پسندیدہ رنگ فیروزہ نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میرے ناول پڑھ کر وہ از حد خفا ہوگی، ہر شخص سے میری شکایت کرے گی، ممکن ہے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائے۔ لیکن مذاق سلیم کے اس اظہار سے مجھے سخت تعجب ہوا۔ تو آپ مس زرینہ کو تو ذاتی طور پر جانتی بھی ہوں گے؟ شکور نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے کہا، اخبار نویسی اور فلمی ناطق
ناقد کی حیثیت سے اکثر فلمی ستاروں سے ملنا ہوتا ہے۔ زرینہ میں اور جتنی برائیاں ہوں، ملنے جلنے میں وہ بحیت بااخلاق اور ملنسار واقع ہوئی ہے۔ آپ دل میں سوچیں گے کہ یہ شخص میرے اخلاق سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن آپ مس زرینہ سے میرا تعارف کرا سکتے ہیں؟ میں نے جواب دینے سے پہلے کچھ توقع کیا۔ فلمی حسینوں کا عشق شمالی ہند کے بہت سے نوجوانوں کو ممبئی کھینچ لاتا ہے، اور ان میں سے اکثر حضرات مجھ سے فرمائش کرتے رہتے ہیں کہ ان کی ملاقات کسی فلم اسٹار سے کروا دو، مگر میں نے اس قسم کی ذمہ داری سے ہمیشہ پہلو برتنے کو اختیار کی تھی۔ شکور اتنا سیدھا اور شریف آدمی معلوم ہوتا تھا کہ اس کو بیوقوف بنانا زرینہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے خطرے سے اس کو آگاہ کر دوں۔ دیکھیے، آپ شاید اس فلمی اسٹار عورتوں سے واقف نہیں ہیں، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے، خصوصاً آپ جیسے شریف آدمی کے لیے۔ میں نے جملہ ختم ہی نہ کیا تھا کہ وہ ہنسنے لگا، بچوں کی طرح کھلکھلا کر۔ آپ ڈریے مت، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں جتنا شاید آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ اب تو میرے لیے کوئی چارہ نہ تھا۔ وعدہ کر لیا کہ آئندہ اتوار کو جب زرینہ کے نئے فلم پریم پجارن کا افتتاح ہوگا تو میں شکور کو ساتھ لے جاؤں گا اور موقع ملنے پر اس کا تعارف کروا دوں گا۔ ممبئی کی فلمی اور صحافی زندگی میں کسی اچھے فلم کا افتتاح ایک دلچسپ موقع ہوتا ہے۔ اسٹوڈیو کے مالک سیٹھ صاحب پھولے نہ سماتے گھڑی گھڑی ٹکٹ کی طرف دیکھتے اور دیکھنے کے لیے کہ ٹکٹ ختم ہو گئی، کارڈ ابھی لگائے ہیں یا نہیں۔ فلم کے ہیرو صاحب سر میں معمولی سے زیادہ تیل ڈال کر ایک نیا شوخ رنگ کا سوٹ اور چیختے ہوئے رنگ کے ٹائپ زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور ہالی ووڈ کی کسی فلم اسٹار کی وجہ کے مونچھیں بنائے ہوئے ہیں، بڑی شان سے ٹہل رہے ہیں کہ تماشائیوں کو ایک دوسرے سے یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ وہ دیکھو ماسٹر، اس فلم کے ہیرو ہیں۔ یار کتنا خوش قسمت انسان ہے، زرینہ کے ساتھ ایکٹنگ کرتا ہے۔ فلمی خاتون بھی آج بہترین لباس میں موجود ہیں۔ لطف یہ ہے کہ ایکٹریسوں نے فلم میں نہایت معمولی کردار کیا ہے۔ وہ سب بھدا کپڑا ساڑی پہنے ہوئے ہیں، چہرے پر پاؤڈر ذرا سرخ لگائے ہوئے ہیں تاکہ شاید کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ ہیروئن یہی ہے۔ اس بھگدار رنگین تتلیوں کے رد عمل کے لیے اخبار نویس اور تنقید نگار بھی موجود ہیں۔ لباس کا تو ذکر ہی کیا ہے، بیچارے کی شکل سے فاختہ زدہ معلوم ہوتے ہیں۔ اکثر چھوٹے موٹے رسالوں کے ایڈیٹر اسٹوڈیو کے مالک صاحب کے درباری کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خوشامد سے اشتہار حاصل کر لیں۔ زرینہ حسب معمول ہلکے فیروزی رنگ کی معمولی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ اس کی چالاکی تھی کہ وہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتی تھی تاکہ لوگوں پر اپنی معصومیت کا سکہ جما سکے۔ اس کے گرد ہمیشہ کی طرح پروانوں کا جمگھٹ تھا۔ ایکٹرس، اخبار نویس، نوجوان تاجر، رئیسوں کے لڑکے سب اس کے دربار میں موجود تھے، مگر شکور ایک کونے میں کھڑا باتیں کر رہے تھے کہ زرینہ نے دور سے دیکھا، ہماری طرف خود بڑھی۔ میں نے اس کو پریم پجارن کی طرف تکمیل پر مبارکباد دی اور یہ موقع مناسب دیکھ کر فوراً شکور کا تعارف کرا دیا۔ یہ میرے دوست عبدالشکور ہیں،
آپ ملیح آباد کے رہنے والے ہیں اور ادبی ذوق رکھتے ہیں، آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ اچھا، آپ ملیح آباد کے رہنے والے ہیں جہاں کے آم مشہور ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں آم، مگر یہ تو بتائیے، اتنے عرصے میں کسی دوست نے مجھے اشارہ تو میں ادھر چلا آیا۔ اتنے عرصے میں کسی دوست نے مجھے اشارہ کیا تو میں ادھر چلا آیا، اس سے باتیں کر کے لوٹا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں شکور اور زرینہ کو بدستور آموں کے متعلق گفتگو میں مصروف پایا۔ وہ کہہ رہی تھی، سچ پوچھئے تو جو شخص آم کی قدر کر نہیں سکتا وہ ہندوستانی کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ ہمارا قومی پھل ہے تو آم ہی ہے۔ اتنے میں تماشا شروع ہونے کی گھنٹی بجی اور سب لوگ سنیما ہال کی طرف بڑھے۔ زرینہ نے شکور کو اپنی ہمراہ بیٹھنے کی دعوت دی، جس پر بہت سے حاسدانہ نظروں نے اس کو گھور کر دیکھا۔ مجھ کو تو تعجب ضرور ہوا، مگر میں سمجھ گیا کہ یہ معمول کر کے شکور گھر کا رئیس ہے، زرینہ اس کے بیوقوف بنا رہی ہے۔ میں ان سے اگلی نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ روشنیاں گل ہو گئی۔ پردہ پر زرینہ کا نام جب آیا تو ہال میں تالیاں سے گونج اٹھا۔ فلم شروع ہو گیا۔ معمولی قسم کا فلم تھا، وہی پرانی کہانیاں۔ دیوداس کے بعد سے 90% ہندوستانی فلموں میں ہوتی ہے، ایک تھا لڑکا ایک تھی لڑکی، دونوں میں پریم تھا۔ والدین دوسری جگہ شادی کرنا چاہتے تھے، یہ دونوں گھر سے بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ مختلف مصیبتیں پڑی، درجنوں بھر گانے گائے گئے۔ عین اسی موقع پر جب لڑکے کے والدین اپنی رضامندی دینے پر تیار ہوئے تھے، ایک گانا گاتا ہوا رخصت یہ ملک عدم ہوا، لڑکی اس کے یاد میں سنیاسی ہو گئی۔ کہانی جیسی بھی ہو، زرینہ کی اداکاری معمولی سے زیادہ کامیاب تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس نے آرٹ کا تمام نچوڑ اس فلم میں پیش کر دیا ہے۔ پریم پجارن بلا شبہ اس کا بہترین فلم تھا، مگر میں تماشا سے محفوظ نہ ہو سکا، کیونکہ تمام عرصہ شکور اور زرینہ باتیں کرتے رہے۔ وہ دلچسپ باتیں کرنے میں کمال رکھتی تھی، لیکن اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے میں نے اس کو کبھی نہیں سنا تھا۔ شکور اس کو اپنے باغ، اپنے کھیت، اپنے گاؤں کی حالات سناتا رہا، لکھنؤ کے بلدیہ مقامات گنائے۔ زرینہ نے اپنے بچپن کے واقعات دہرائے، فلم اسٹار کی طرح نہیں کہ بچپن میں نے محسوس کرتی تھی کہ میری روح اداکاری ہی کے ذریعے ظاہر ہو سکتی ہے، بلکہ بچوں کی طرح۔ ارے میں بھی بچپن میں بڑی شرارتی تھی۔ ہمسائیے میں آم کا درخت تھا۔ جب سب سو جاتے تھے، چپکے سے اٹھ کر کچی کیریاں چراتی تھی، جس کی کبھی چٹنی بنی تو کبھی اچار۔ تماشا ختم ہوا تو میں اس مسئلے پر غور کر رہا تھا، کیا نفسیات کا مکمل ماہر ہی عورت اور اس کی نسوانی گہرائیوں کو سمجھ سکتا ہے؟ رخصت ہوتے وقت زرینہ نے شکور کو دوبارہ ملنے کی دعوت دی اور مجھ سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے شکور صاحب سے ملاقات کرائی۔ عجیب اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے بعد شکور یا زرینہ سے کوئی مہینوں ملاقات نہ ہو سکی۔ شکور میرے مکان پر ایک بار آیا، مگر میں باہر تھا۔ پھر میں 15 ماہ کے لیے دنیا کی سیاحت کے لیے نکل گیا۔ جب میں واپس ممبئی پہنچا تو مکان پر ڈاک کا ایک انبار رکھا تھا۔ میں نے پہلے چند فلمی رسالے کھول کر شروع کر دیے تاکہ تازہ ترین فلمی خبریں پڑھوں۔ فلم نامے کے پہلے ہی صفحے پر لکھا تھا، زرینہ اور شکور کی اکٹھی تصویر، جس کے نیچے لکھا تھا، ہندوستان کی مایہ ناز اداکار زرینہ
اور اس کے شوہر عبدالشکور۔ یہ دیکھ کر مجھ کو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ سخت دغا ہو گئی ہے، اور واقعہ بھی یہ تھا کہ شکور کے ساتھ شادی کر کے زرینہ نے پوری اس تصویر کو غلط ثابت کر دیا جو میں نے ناگن میں پیش کی تھی۔ میرے دماغ میں دور دور بھی یہ گمان نہ گزرا تھا کہ وہ شکور جیسے سیدھے اور غیر دلچسپ انسان کے ساتھ شادی کرے گی۔ اس نے بڑے بڑے رئیسوں، تاجروں اور ادیبوں اور شاعروں کو ٹھکرا دیا تھا۔ اگر وہ کسی کلرک، کسی نائب تحصیلدار، کسی فاقہ زدہ اخبار نویس سے بھی شادی کر لیتی تب بھی مجھے اتنا تعجب نہ ہوتا۔ زرینہ حسین فسوکار چالاک زرینہ، اور شکور بیچارہ سیدھا سادہ دیہاتی شکور، دونوں تصویر کو گویا میری پریشانی پر استجاب پر مسکرا رہی تھی۔ خط کھول کر پڑھنے شروع کیے۔ کتب فروشوں کے بل، درزی کا بل، مالک مکان کا بل، بجلی کا بل، پانی کا بل، رسالوں کے ڈائریکٹر کے بل، تقاضے، مضمون یا افسانہ بھیجو۔ ملاقات نہ ہو سکی۔ شکور میرے مکان پر ایک بار آیا مگر میں باہر تھا۔ پھر وہ چند ماہ کے لیے دنیا کی سیاحت کے لیے نکل گیا۔ جب میں واپس ممبئی آیا تو مکان پر ڈاک کا ایک انبار تھا، اور یہ تو ہو گیا تھا۔ تقاضے کے مضمون یا افسانہ بھیجو۔ ان شادیوں کے رقعے جو کئی مہینے ہو چکے تھے، پرانے دعوت نامے، اور انہی میں ایک خط شکور اور زرینہ دونوں کی طرف سے۔ صرف چند سطریں تھیں: ہم دونوں بہت مشکور ہوں گے اگر آپ چند روز کے لیے ملیح آباد آ کر ہماری ساتھ ٹھہریں۔ سفیدی عام آپ کے منتظر ہے۔ محض شکور اور زرینہ، مخلص شکور اور زرینہ۔ میں نے طے کر لیا کہ میں اس کے راز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ملیح آباد ضرور جاؤں گا۔ دوسرے اخبار پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ زرینہ نے اسٹوڈیو کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ پریم پجارن اس کا آخری فلم تھا۔ اگلے مہینہ کسی کام سے لکھنؤ جانا ہوا تو میں نے تار سے اطلاع دی کہ ملیح آباد پہنچ گیا۔ شکور اور زرینہ دونوں اسٹیشن پر ملنے آئے۔ زرینہ اب ایک سادہ غرارے اور دوپٹہ قمیص میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر سرخی تھے، غازہ کی نہیں بلکہ صحت کی علامت۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر از حد خوش ہوئے۔ گھر لے جا کر اتنی خاطر کی کہ اتنے آم کھلائے کہ میں 2-4 ہی دن میں پریشان سا ہو گیا۔ ان دونوں کی زندگی قابل رشک تھی۔ شکور ہر صبح کو اپنے باغ اور کھیتوں کی نگرانی کرنے کے لیے جاتا، زرینہ گھر کا کاروبار دیکھتی۔ کبھی کبھی وہ باغ میں پہنچ جاتی اور پھر دونوں ساتھ ساتھ واپس آتے۔ باغ اور کھیتوں سے ملا ہو کر کوئی بہت آمدنی معلوم نہ ہوتی تھی، مگر ان کو اس کی کوئی فکر نہ تھی۔ ایک سابق فلم اسٹار کو اس دیہاتی ماحول میں دیکھ کر تعجب ضرور ہوتا تھا، مگر زرینہ کی طرز عمل سے بالکل نہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں نوارد ہے، بلکہ ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ گویا اس کی عمر تمام یہیں پر کٹی ہے۔ جب مجھے یہاں رہتے 1 ہفتہ ہو گیا تو میں نے بااصرار ان دونوں سے واپسی کی اجازت حاصل کی۔ جس شام کو میں روانہ ہونے والا تھا، دوپہر کے کھانے کی فراغت پا کر میں نے ہمت کر کے سوال کر ہی ڈالا جو مجھے اتنے عرصے میں پریشان کیے ہوئے تھا۔ ایسا سوال کرنا بد تہذیبی تو ضرور ہے۔ میں نے جھکتے ہوئے کہنا شروع کیا، امید ہے معاف کیا جاؤں گا، مگر پھر بھی پوچھنا پڑتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے فقرہ پورا کروں۔ شکور نے مسکرا کر زرینہ کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس کر مجھ سے مخاطب ہوئے، آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں نا کہ ایک ناگن گھریلو بلی کیسے بن گئی؟ میں نے گردن کے اشارے سے وہاں ہاں کہا۔ اگر
آپ ایک سابق فلم سٹار کو یقین کر سکتے ہیں تو میں کہوں گی کہ وہ ناگن دراصل ہمیشہ کی گھریلو بلی ہی تھی۔ ناگن کا روپ اس لیے تھا کہ فلمی دنیا میں معصوم خرخر کرتی ہوئی بلیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس رو پہلی نظر فریب ماحول میں دھوکہ ہی اصلیت ہے، سوانگ روز مرہ کا دستور ہے۔ اگر میں ظاہر ایک سیدھی سادی دیہاتن رہتی تو کامیابی کا دروازہ میرے لیے ہمیشہ بند رہتا۔ اس کے علاوہ معاف کیجیے گا، آپ کے ہم پیشہ حضرات نے فلم ایکٹرز کو اس قدر بدنام کیا ہے کہ اگر میں تصنع سے کام نہ لیتی تو سادہ پرتاؤ رکھتی تو تب بھی مجھے اور بھی زیادہ عیار اور چال باز سمجھا جاتا۔ تو میں نے جو کچھ اپنے ناول ناگن میں لکھا تھا وہ بالکل غلط تھا۔ شکور بیچ میں بول پڑا، پھر مسکراتے ہوئے، وہ تو میں ناول پڑھ کر ہی سمجھ گیا تھا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ بغیر ملے اپنی بیگم صاحبہ کا کردار کو اتنے پہچانتے تھے؟ میں زرینہ کو تو نہ جانتا تھا مگر ہندوستانی افسانہ نگاروں اور ناول نویسوں کی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھا۔ آپ نے ناگن کا کریکٹر جو پیش کیا تھا وہ ناممکن الوجود تھا۔ انسان خواہ فلم سٹار ہو یا مولوی، اس میں انسانیت کا جوہر مفقود ہو جاتا ہے۔ ناگن کے ظاہر روپ کو تو آپ نے ضرور دکھایا مگر آپ یہ نہ معلوم کر سکے کہ اس کا دل آخر عورت کا دل تھا۔ آپ کا ناول غلط نہیں تھا مگر وہ ایک ایسی تصویر کی طرح تھا جو بذات خود صحیح ہو کر الٹی لٹکا دی گئی تھی۔ میں چند لمحے کے لیے خاموش بیٹھا رہا۔ معلوم ہوتا تھا میری نظر سے ایک پردہ ہٹ گیا ہے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ ناگن کے کردار پیش کرنے میں کتنی غلطی پر تھا۔ موضوع بدلنے کے لیے میں نے زرینہ سے سوال کیا، تو کیا آپ نے فلمی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، مگر اس لیے نہیں کہ یہ برا کام ہے یا مخرب الاخلاق ہے۔ ہر پیشہ برا ہو سکتا ہے اگر اس میں برے لوگ لیے جائیں گے، مگر اداکار کو اپنی کامیابی کے معیار پر پہنچ کر اپنی زندگی ختم کر دینا چاہیے، ورنہ ایک دن اسٹوڈیو والے اس سے استعفیٰ طلب کر لیں گے۔ اتنے میں زنانہ خانے سے ایک حیف آواز آئی، زرینہ بیٹی، یہ پان لے جاؤ۔ میری والدہ، شکور نے کہا۔ جب زرینہ اٹھ کر گئی، آپ کو یہ معلوم کر کے تعجب ہوگا کہ زرینہ نے چند ہی روز میں اتنی خدمت پیش خاتون کو بھی خدمت سے اپنا کریدہ بنا لیا ہے۔ اس شام کو میں رخصت ہو کر لکھنؤ واپس آیا اور وہاں سے ممبئی کے لیے ٹرین بدلی۔ اسٹیشن پر ایک کتاب فروش لڑکا اور ناولوں کے ساتھ ناگن بھی بیچ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، صاحب یہ ناول لے لیجئے، بہترین ناول ہے، بس 2 جلد رہ گئی ہے۔ میں نے دونوں جلدیں خرید لی اور جب ٹرین روانہ ہو گئی تو اس کے دریچے سے باہر پھینک دیا۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود پہلے اسٹیشنوں کی اتنی مقبولیت کے ناول کا تیسرا ایڈیشن شائع نہ ہوا اور نہ ہوگا۔